نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے ساتھ حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو حکم دیا کہ کھاؤ پیو گھومو، جتنا ہو سکے جنت میں رہو، کھاؤ پیو. صرف ایک چیز کو کھانے سے منع فرمایا، وہ تھا ایک درخت جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ ساری چیزیں کھاؤ لیکن اس میں سے نہیں کھانا ہے. اور اس پورے درخت میں یعنی 3 دانے تھے، اس کو منع فرمایا تھا کہ اس کو نہیں کھانا ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن اس درخت کے جو 3 دانے تھے اس کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا کہ اس کو نہیں کھانا ہے. شیطان نے ورگلایا. اچھا، ورگلایا کس کو؟ کہ حضرت آدم کو نہیں، پہلے حضرت حوا کو ورگلایا. چونکہ وہ عورت تھی، عورت کا بہکنا آسان ہوتا ہے بنسبت مرد کے. تو حضرت حوا کو جب بہکایا کہ یہ دانے کھاؤ، تو حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس دانے کو کھاؤ. حضرت آدم نے منع کیا کہ نہیں، اس کو نہیں کھانا ہے، لیکن حضرت حوا نے یوں کہا کہ میں 2 دانے کھاؤں گی، تم 1 دانہ کھا لو. یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. اور عورت نے عقل مندی دکھاتے ہوئے یوں کہا کہ میں 2 کھاؤں گی، تم 1 کھا لو صرف. چنانچہ حضرت حوا نے 2 دانے کھائے اور حضرت آدم نے 1 دانہ کھایا. جب یہ دانے کھا لیے اور اللہ رب العزت کو پتہ لگا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تمہیں جنت میں رہنے کا حق نہیں ہے، اب تمہیں زمین پر جانا ہوگا. یعنی دنیا کے اندر جا کر رہو، جنت تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے. چنانچہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس زمین پر اتار دیا گیا اور اتارنے کے بعد حضرت حوا اور حضرت آدم کے درمیان جدائی رکھی گئی. مورخین لکھتے ہیں کہ جدائی کا جو عرصہ تھا، یعنی ایک دوسرے سے دور رہنے کا جو عرصہ تھا، تقریباً 300 سال کا تھا. یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا جو علیحدہ رہے، ان کے درمیان کا جو فاصلہ تھا وہ 300 سال کا تھا. 300 سال حضرت آدم جو تھے وہ اللہ سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے، دعائیں کرتے رہے. چنانچہ ایک صبح ایسی آئی جس میں اللہ رب العزت کو رحم آیا اور
العزت نے ایک دعا سکھلائی اور کہا کہ تم اس دعا کو پڑھو، تمہارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، تمہاری لفظشوں اور خطاؤں کو میں درگزر کر دوں گا۔ اور وہ دعا کیا سکھلائی جو ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو یاد ہے، اگر یاد نہیں ہے تو یاد ہونا چاہیے۔ کیا دعا سکھلائی؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا تو اللہ نے ان کی خطاؤں کو درگزر کر دیا، اور اللہ نے جو جنت میں رہ کر انہوں نے غلطی کی تھی اس کو معاف فرما دیا۔ عرصہ کتنا تھا؟ 300 سال کے بعد۔ پھر جب اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا اور یہ بشارت بھی دی کہ ہم نے تمہیں معاف بھی فرما دیا اور تمہیں نبی بنا دیا، یعنی نبی ہونے کی بھی بشارت دے دی، تب حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی کو تحفے میں نمازیں عطا کی گئی۔ وہ نمازیں کتنی تھی کہ 50 نمازیں، پھر کم کری گئی 45، 40، 30، 25، 20، حتیٰ کہ آگے 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو صبح کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے جو نماز 2 رکعت پڑھی تھی، اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 رکعتیں فجر کی عطا کی، اور یوں فرمایا کہ تمہاری امت میں سے جو بھی شخص ان 2 رکعتوں کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو جو ثواب عطا کیا تھا اور جو 300 سال کی طرف تھی اور ان کی دعائیں تھی، ان کا سارا اجر اس امتی کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ 5 وقتوں کی نماز میں سے جو پہلی نماز ہے فجر کی نماز، اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ جو نبی کو ثواب عطا کیا گیا تھا وہی اس نبی کی امت، جو بھی امتی فجر کی نماز کو ادا کرے گا 2 رکعت، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں نبی والا ثواب کو رکھے گا۔ اسی طریقے سے جو دوسری نماز ہے ظہر کی نماز، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کے نبی جو خواب دیکھا کرتے تھے وہ سچا ہوتا تھا، جب اس خواب کو تکمیل پر پہنچانے کے لیے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل یعنی اپنے بیٹے کو جن کی عمر 9 سال تھی ان کو لے کر چلے اور ان کو لکھا دیا کہ اب ذبح کریں، تو بیٹے نے روک لیا اپنے ابا کو یعنی حضرت ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے، کیوں بیٹا تمہارا ارادہ بدل گیا کیا؟ تو بیٹے نے یہ جواب دیا کہ نہیں ابا، میرا ارادہ نہیں بدلا، بلکہ جب چھری آپ میری گردن پر چلائیں گے اور میرا چہرہ
وقت ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ میرے چہرے کو دیکھ کر روئیں یا آپ گھبرائیں، اس لیے مجھے الٹا لٹا دیں اور میری گردن پر چھری چلائیں۔ حضرت ابراہیم نے ایسے ہی کیا، حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا اور جیسے ہی چھری ان کی گردن پر رکھی، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ تم جاؤ جلدی اور حضرت اسماعیل کو نکالو وہاں سے، کیونکہ جو میرا دوست ہے حضرت ابراہیم وہ اپنے خواب کو، اس نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، جس کا قرآن نے نقشہ کھینچا، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے حضرت اسماعیل کو کھینچا اور چھری جو چلی وہ جانور پر چلی۔ حضرت ابراہیم نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ چھری کے نیچے حضرت اسماعیل نہیں ہے بلکہ جانور ہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر 4 رکعتیں پڑھی۔ معراج پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے تھے، جو انہیں نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا، ان میں سے دوسری نماز ظہر کی نماز تھی۔ یہ ظہر کا ہی وقت تھا جس میں حضرت ابراہیم نے ان 4 رکعتوں کو پڑھا تھا۔ وہ 4 رکعتیں اتنی محبوب ہوئی کہ اللہ کے نبی کو، وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ ظہر کی نماز عطا کی ہے۔ جو شخص ظہر کی ان 4 رکعتوں کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلتا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے کہ اس شخص کے نامہ اعمال میں وہی ثواب عطا کیا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم کو عطا کیا گیا تھا حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے۔ یہ جو نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، فجر کی نماز پڑھی اس امت نے تو اس کا ثواب حضرت آدم کی طرح، ظہر کی نماز پڑھی تو اس نماز کا ثواب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی طرح۔ تیسری جو نماز ہے عصر کی نماز، قرآن میں موجود ہے، ایک نبی گزرے ہیں حضرت عزیر، بہت خوبصورت نام ہے کہ حضرت عزیر ایک مرتبہ ایک وادی سے گزر رہے تھے اور ان کو خیال آیا، صرف دل میں خیال آیا کہ اللہ جو ہے ہمیں، ابھی تو ہم زندہ ہیں، کل کو ہم مر جائیں گے، پھر اللہ ہم کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ ان کے دل میں خیال آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان پر موت کو واقع کر دیا، یعنی وہ انتقال کر گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ انتقال کے بعد سے آنکھ کھولنے تک کا جو دن تھا، جو عرصہ تھا، وہ کتابوں میں لکھا ہے اور خود قرآن میں موجود ہے کہ 100 سال کا عرصہ تھا، کیونکہ قرآن میں موجود ہے کم لبثت یوما، کہ حضرت عزیر سے سوال کیا گیا کہ تم کتنے دن سوتے رہے؟ تو حضرت عزیر نے یہ سمجھا اور یہ سوچا، ان کو لگا کہ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 12 گھنٹے، یہ 24 گھنٹے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، 24 گھنٹے نہیں، 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جب حضرت عزیر بادیوں سے نکلے، مکانات کو دیکھا، تب سمجھ میں آیا کہ یہ چیزیں تو بدل گئی، یہاں تو مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عزیر کو یقین ہوا کہ ہاں
عصر کا تھا. تو اللہ کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیسری نماز دی گئی وہ عصر کی نماز تھی، جس میں ہم اور آپ 4 رکعت ادا کرتے ہیں. حدیث میں موجود ہے کہ جو شخص 4 رکعت نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے عصر کی، اللہ اس کو حضرت عزیر والا ایمان اور یقین اس کو عطا کرتا ہے. پہلی نماز ہم نے پڑھی فجر کی تو حضرت آدم سے ہم کو منسوب کیا گیا، حضرت آدم کے ثواب سے ہم کو منسوب کیا گیا. دوسری نماز ہم نے ظہر کی پڑھی تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ثواب سے ہم کو منسوب کیا گیا. تیسری نماز جو ہم نے پڑھی عصر کی تو ہم کو ہمارے ثواب کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے یقین کو حضرت عزیر سے منسوب کیا گیا. جو چوتھی نماز رکھی گئی ہے وہ مغرب کی نماز ہے. ایک نبی گزرے حضرت ایوب، ہم سب نے نام سنا ہوگا کہ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے. حضرت ایوب اور ان کی بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا. اللہ کو یہ بات بری لگی، اس عمل کو اللہ نے پسند نہیں کیا. تو حضرت ایوب سے اللہ رب العزت ناراض ہو گئے اور حضرت ایوب کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا گیا کہ ان کے سارے بدن میں پھوڑے اور پھنسی نکل آئے تھے. حضرت ایوب جو ہے بہت زیادہ کثرت سے روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے. مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے رونے کا جو عرصہ ہے وہ بھی تقریباً 100 سال کے اندر ہی آتا ہے کہ اللہ سے اتنا زیادہ رونے لگے، حتیٰ کہ ایک دن نماز میں کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھی، روتے رہے، تیسری رکعت پڑھی اور چوتھی میں جیسے کھڑے ہونے لگے تو ان کو رونے کی وجہ سے ان کے اندر وہ قوت باقی نہیں رہی، وہ تیسری رکعت میں رک گئے. پھر اللہ رب العزت نے آواز دی کہ اے ایوب، ہم نے تیرا رونا جو ہے وہ پسند آیا، ہم نے تیرے رونے کو قبول کر لیا. تو میرے محترم بزرگ و دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چوتھی نماز عطا کی گئی وہ مغرب کی نماز تھی، جس میں ہم 3 رکعتیں پڑھتے ہیں. ہمارے اس 3 رکعت کے پڑھنے کے بعد جو ہمیں ثواب دیا جاتا ہے وہ حضرت ایوب کی جو تڑپ تھی اپنے اللہ کے لیے، وہ ثواب ہم کو عطا کیا جاتا ہے مغرب کی نماز کے پڑھنے کی وجہ سے. 5ویں جو نماز ہے وہ عشاء کی نماز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اے اللہ، تو نے میری امت کو وہ چیزیں عطا کی جو اپنے نبی کو عطا کی تھی. اس سے پہلے کوئی نماز ایسی نہیں گزری، کوئی عبادت ایسی نہیں گزری کسی بھی امت میں کہ اس امت کے اندر ان لوگوں نے اس عمل کو کیا ہو اور اس کا ثواب اپنے نبی کے برابر ملا ہو. لیکن صرف اور صرف امت محمدیہ ہے جس کا عمل تھوڑا اور ثواب نبیوں کے برابر. ہم فجر پڑھیں 5 سے 10 منٹ کے اندر تو حضرت آدم کے اتنا ثواب، ہم ظہر پڑھیں 5 سے 10 منٹ کے اندر تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے جتنا ثواب، ہم عصر پڑھیں 5 سے 10 منٹ کے اندر تو ہمارا ثواب حضرت عزیر کے برابر. ہم مغرب کی نماز پڑھیں 5 سے 7 منٹ کے اندر تو ہماری نماز کا ثواب حضرت ایوب کے برابر. لیکن افسوس کا مقام ہے میرے محترم بزرگ و دوستو کہ آج جو نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ہم ان نمازوں کو پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. یہ بہت بڑی افسوس کا مقام ہے کہ وہ نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں جن کا وقت بہت تھوڑا اور جن کے فائدے بہت زیادہ.
آدمی فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ظہر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، مغرب کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، عشاء کی نماز کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور پھر یہ گلہ ہوتا ہے اور اس کو شکوہ ہوتا ہے کہ میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی، میری تجارت سے برکت ختم ہو گئی، میری دکان نہیں چلتی، میرے بچے بیمار رہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، آپ کے کانوں تک وہ حدیث بھی پہنچنی چاہیے کہ یہ جو نماز ہے یہ بددعا کرتی ہے ہر وہ شخص کے لیے جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے۔ نماز خود کہتی ہے یہ کہ اے اللہ اس کی تجارت کو برباد کر دے کیونکہ اس نے مجھے برباد کر رکھا ہے، اللہ اس گھر کو برباد کر دے کیونکہ اس نے مجھے برباد کر رکھا ہے۔ آج جتنے دکان والے ہیں، جتنے تجارت والے ہیں، گھروں کے اندر بھی یہ ماحول ہے کہ ہمارے گھر پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، ہماری تجارت پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، تعویذ لکھواؤ، مولانا کو بلاؤ۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ان ساری چیزوں سے کچھ نہیں حاصل۔ مولانا آپ کو بیوقوف بنائے گا، آپ کے عقیدے کو کمزور کرے گا کہ تعویذ لکھ دی، سورہ بقرہ کا ورد کر دیا۔ ارے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے نہیں کہ اللہ نے ان کو خود وہ طاقت دی ہے جو 2 رکعت نماز سے وہ اپنے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں بشرطے کہ یقین مضبوط ہو۔ تو یہ 4 نمازیں تھیں۔ 5ویں نماز کے بارے میں بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ 5ویں جو نماز ہے وہ عشاء کی نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ 4 نمازیں اس سے پہلے امتوں نے پڑھی ہے، لیکن عشاء کی یہ واحد نماز ہے، اس سے پہلے جتنی بھی امت گزری ہے کسی بھی امت نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، لیکن اللہ نے عشاء کی نماز کا جو تحفہ دیا ہے وہ امت محمدیہ کو دیا ہے۔ اور عشاء کی نماز وہ بہت بڑی نماز ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی امت نے، کسی بھی نبی نے عشاء کی نماز کو ادا نہیں کیا ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض کی ہیں اس کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ساری چیزوں میں فضیلت لے جاتے ہیں، ہم ساری پڑھائی میں ہم نے محنت کری تو ہم ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، ساری ڈگریاں حاصل کری، تجارت میں ہم نے محنت کری، ایک چھوٹی سی دکان کو لے کر ایک فیکٹری میں تبدیل کر دیا، لیکن ہم اپنی نماز پر بھی محنت کریں۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، آج ہماری اور آپ کی یہ سوچ ہے نا کہ کل دیکھا جائے گا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا، قبر میں جا کر تو مہلت بھی نہیں ملے گی، پھر سوائے حسرت و ندامت کے ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ہم ارادہ کریں اور اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ اللہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔